اس طرح ان لوگوں کی جڑ کاٹ کر رکھ دی گئی جنہوں نے ظلم کیا تھا، اور تعریف ہے اللہ رب العالمین کے لیے کہ ظلم کا خاتمہ کر دیا اس نے۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہیے، کبھی تم نے یہ بھی سوچا کہ اگر اللہ تمہاری بینائی اور سماعت تم سے چھین لے اور تمہارے دلوں پر مہر کر دے، یعنی مہر کرنے سے مراد تمہارے سوچنے سمجھنے کی صلاحیتیں ختم ہو جائیں، تو اللہ کے سوا اور کون خدا ہے جو یہ قوتیں تمہیں واپس دلا سکتا ہو؟ یعنی تم شکر نہیں کرتے؟ اگر دیکھا جائے تو صرف ایک کلاٹ اگر آ جائے تو انسان کو سوچنے سمجھنے کی اور سننے کی اور ایون زندگی کی طاقت اس سے ختم ہو جائے، زندگی تک چھن جائے، یعنی انسان اپنی ذات میں اس قدر کمزور ہے۔ تو اگر اللہ تعالیٰ نے ہمیں مہلت دی ہوئی ہے اور یہ ساری نعمتیں ہماری نافرمانیوں کے باوجود ہمیں ملی ہوئی ہیں، تو توبہ کے ساتھ اصلاح کا رویہ اختیار کرنا چاہیے۔ دیکھو کس طرح ہم بار بار اپنی نشانیاں ان کے سامنے پیش کرتے ہیں اور پھر یہ کس طرح ان سے نظر چرا جاتے ہیں۔ کہو کبھی تم نے سوچا کہ اگر اللہ کی طرف سے اچانک یا اعلانیہ تم پر عذاب آ جائے تو کیا ظالم لوگوں کے سوا کوئی اور ہلاک ہوگا؟ ہم جو رسول بھیجتے ہیں اسی لیے تو بھیجتے ہیں کہ وہ نیک کردار لوگوں کے لیے خوشخبری دینے والے اور بد کرداروں کے لیے ڈرانے والے ہوں۔ پھر جو لوگ ان کی بات مان لیں اور اپنے طرز عمل کی اصلاح کر لیں ان کے لیے کسی خوف اور رنج کا موقع نہیں۔ یعنی رسولوں کی آمد کا مقصد انسانوں کی ہدایت ہے، جو لوگ اس سے فائدہ اٹھائیں تو پھر ان کے لیے انعام کیا ہے کہ ان کے لیے خوف اور غم نہیں۔ آج انسان کے پاس ساری نعمتیں بھی ہوں تو وہ خوف اور غم سے چھٹکارا نہیں پا سکتا اس دنیا میں۔ اگر ہر طرف سے پروٹیکٹڈ بھی ہے تو یہ خوف اس کو نہیں جینے دیتا کہ پتہ نہیں کس وقت میں خود دنیا سے چلا جاؤں۔ لیکن جو لوگ اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، اللہ سے محبت کرتے ہیں، موت کے وقت جب نیک فرشتے ان کی روح لینے آتے ہیں تو انہیں اللہ سے ملاقات کا شوق اور بڑھ جاتا ہے۔ دنیا کی چیزوں، اپنے مال اولاد اور باقی چیزوں کے مقابلے میں انہیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی رضامندی کی شکل میں جو خوشخبری ملتی ہے اس سے جتنا وہ خوش ہوتے ہیں انہیں دنیا سے جدائی کا سارا غم بھی ختم ہو جاتا ہے۔ تو ایسے لوگ مرتے وقت بھی امن میں ہوتے ہیں اور آخرت میں بھی امن میں اور ہر حزن سے پاک۔ والذین کذبوا بآیاتنا یمسهم العذاب بما كانوا یفسقون، اور جو لوگ ہماری آیات کو جھٹلائیں وہ اپنی نافرمانیوں کی پاداش میں سزا بھگت کر رہیں گے۔ یعنی اب دو راستے انسان کے سامنے، ایک اطاعت کا راستہ ہے جو بظاہر وقتی طور پہ مشکل اور کڑوا لیکن اینڈ بہت اچھا ہے، اور صرف اینڈ ہی نہیں بلکہ انسان جب اللہ کی اطاعت میں زندگی بسر کرتا ہے تو اس کے اندر ایک اطمینان ہوتا ہے، چاہے بظاہر ماحول کتنا بھی مخالف کیوں نہ ہو، کیونکہ اس کے ضمیر کے اندر، اس کے دل کے اندر جو ایک ٹھنڈک اور سکون ہے وہ ایک انسٹنٹ ریوارڈ ہوتا ہے اس کے لیے۔ قل لا اقول لكم عندي خزائن الله ولا اعلم الغیب ولا اقول لكم انی ملک، آپ کہہ دیجئے، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب ہے، میں تم سے یہ نہیں کہتا کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں، کیونکہ خزانوں کا مالک تو اللہ ہی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ میں تو صرف تقسیم کرنے والا ہوں، جیسے کہ ایک حدیث میں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نہ میں تمہیں کوئی چیز دیتا ہوں نہ تم سے کسی چیز کو روکتا ہوں، میں تو صرف تقسیم کرنے والا ہوں، جہاں جہاں مجھے حکم ہوتا ہے وہیں دے دیتا ہوں۔ نہ میں غیب کا علم رکھتا ہوں، یہ آپ نے کبھی دعویٰ نہیں کیا، آپ کے پاس وہی علم ہے جو اللہ نے آپ کو عطا کیا۔ اور نہ میں یہ کہتا ہوں کہ میں فرشتہ ہوں، کیونکہ آپ انسان تھے اور پیغمبر تھے، میں تو صرف اس وحی کی پیروی کرتا ہوں جو مجھ پر نازل کی جاتی ہے، یعنی جو کچھ تمہیں بتاتا ہوں خود بھی اس پر عمل کرتا ہوں۔ پھر ان سے پوچھو، کیا اندھا اور آنکھوں والا دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ کیا تم غور نہیں کرتے؟ یعنی دیکھنے والا بینا جو ہوتا ہے وہ تو دیکھتا ہے اور ہدایت حاصل کرتا ہے، اور جو نابینا ہوتا ہے اس کا معاملہ مختلف ہوتا ہے۔ وَأَنذِرْ بِهِ الَّذِينَ يَخَافُونَ أَن يُحْشَرُوا إِلَىٰ رَبِّهِمْ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم اس علم وحی کے ذریعے سے ان لوگوں کو نصیحت کرو جو اس بات کا خوف رکھتے ہیں کہ اپنے رب کے سامنے کبھی اس حال میں پیش کیے جائیں گے کہ اس کے سوا وہاں کوئی نہ ہوگا جو ان کا حامی و مددگار ہو یا ان کی سفارش کرے، شاید اس نصیحت سے وہ تقوی کی روش اختیار کر لیں۔ لوگوں میں دو طرح کے لوگ ہوتے ہیں، ایک وہ جن کو حق کی بات بتائی جائے تو وہ منہ موڑ جاتے ہیں، تکبر کرتے ہیں، اور دوسرے وہ کہ جو اس بات کو غور سے سنتے ہیں اور اس کے مطابق اپنا طرز عمل بدل لیتے ہیں۔
اس لیے بتانے والے کو اس بات کی فکر نہیں کرنی چاہیے کہ لوگ مان کیوں نہیں رہے، کیونکہ وہیں پر ایسے بھی موجود ہوتے ہیں جو اس حقیقت کو مان جاتے ہیں. تو ایک پیغمبر کا کام، اور پھر پیغمبر کے بعد جو ان کے طریقے پہ چلتے ہوئے لوگوں کو حق کی بات بتائیں، ان سب کو بھی اس بات پر تسلی رکھنی چاہیے کہ ہدایت تو دراصل اللہ دیتا ہے، اور اللہ کے حکم کے مطابق بات پہنچائی جاتی رہنی چاہیے. وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ، جو لوگ اپنے رب کو دن رات پکارتے رہتے ہیں، اس کی خوشنودی کی طلب میں لگے ہوئے ہیں، انہیں اپنے سے دور نہ پھینکو. اصل میں قریش کے بڑے بڑے سرداروں، کھاتے پیتے لوگوں کو یہ اعتراض تھا کہ آپ کی مجلس میں غریب لوگ ہوتے ہیں اور ہمارے اور ان میں فرق ہے. آپ کے پاس بلال اور عمار اور صہیب اور خباب جیسے لوگ ہیں اور ہم سردار ہیں اور ہم ان کے ساتھ نہیں بیٹھ سکتے، تو آپ اگر ان کو اپنی مجلس سے اٹھا دیں تو پھر ہم آپ کے قریب آئیں گے. یہ بھی دراصل ایک تکبر کی علامت تھی، اور جس دل میں تکبر ہوتا ہے پھر وہ ہدایت نہیں پاتا. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے منع فرما دیا کہ ان کے اس مطالبے پر غور نہیں کیا جائے گا اور نہ ہی مانا جائے گا. اگر یہ ایمان نہیں لائیں گے تو آپ سے کچھ نہیں پوچھا جائے گا، یعنی آپ کے اوپر کوئی ذمہ داری نہیں، یہ خود ذمہ دار ہوں گے، اور ان کو ایسے بہانے بنا کر حق کو نہیں جھٹلانا چاہیے. فرمایا ان کے حساب میں سے کسی چیز کا بار تم پہ نہیں، اور تمہارے حساب میں سے کسی چیز کا بار ان پر نہیں، لیکن آپ ایمان والوں کو اپنے سے دور نہیں کریں گے. کیوں؟ اس پر بھی اگر تم انہیں دور پھینکو گے تو ظالموں میں شمار ہوگے. یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نزدیک کسی انسان کا سٹیٹس، دنیا کا مال و متاع، اس کی ڈگری، اس کا حسن، اس کے اقتدار، اس کی سرداری، اس کی قابلیت، کوئی چیز اہمیت نہیں رکھتی. ان سب چیزوں کے مقابلے میں ایمان زیادہ وزنی چیز ہے. پوری دنیا کی چیزیں ایک طرف رکھ دی جائیں اور دوسری طرف لا الہ الا اللہ، تو لا الہ الا اللہ کا وزن، اس کا پلڑا جھک جائے گا. اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ جس چیز کی ویلیو ہے وہ خالص ایمان ہے، خالص توحید ہے. اس لیے انسان کو اس چیز کو ویلیو دینی چاہیے جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی پسندیدہ ہے.